أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذين لولا أرزقا وكستا كما عمل يا زل وجوع اللهم صل على محمد وعلى محمد وافعل بي ما أنت أهله. آج آپ کے ساتھ میرا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں برتن کو صاف رکھنا اور اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھنا حصول رزق کا ایک سبب ہے. اب دیکھیے ہم میں سے ہر شخص یہ شوق رکھتا ہے, ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے خدا اس کے رزق کو اضافہ کر دے. امام اس رزق کو اضافے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ کیسے تم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہو. اب دیکھیے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس انسان کو زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اس کو اس زندگی میں فوائد اور رزق حاصل کرنے کے طریقے, رزق کم کرنے کے طریقے, عمر کم کرنے کے طریقے, بیماریوں سے بچنے کے طریقے, ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے. تبھی آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں ہم اگر اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات کے 3 محور نظر آتے ہیں. پہلا محور عقائد, دوسرا محور اخلاقیات اور تیسرا محور احکام. اچھا, سب سے پہلے عقائد کو دیکھیں. عقائد کے ذریعے سے انسان کے نظریات کو پاک کیا جاتا ہے. یعنی کیا ہے, دیکھیں شرک کو ہٹایا جا رہا ہے, کفر کو ہٹایا جا رہا ہے. یعنی عقائد کے ذریعے سے نظریات پاک ہوتے ہیں. پھر آیت اللہ جوادی عاملی بات فرماتے ہیں کہ دوسری چیز میں جب ہم اخلاقیات پر آتے ہیں تو اب اخلاقیات کے ذریعے سے انسان کا باطن پاک کیا جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ کس طرح انسان کو پاک کر رہا ہے. پہلے نظریات پاک کیے اور پھر پروردگار عالم اخلاق کے ذریعے سے اس کے باطن کو پاک کر رہا ہے. دیکھیے کیسے باطن کو, حسد اخلاقیات سے دور ہے, حسد سے بچنا چاہیے, کینے سے بچنا چاہیے, ظلم سے بچنا چاہیے. یہ سب کیا ہیں؟ باطن کی پاکیزگی ہی تو ہے. اللہ باطن کو پاک کرنے کا طریقہ اخلاقیات میں بتا رہا ہے. اب تیسری چیز فقہی احکام یعنی احکام. اب دیکھیے انسان کو برے اعمال سے بچانا دوسروں کی طرح, غیروں کی طرح جینے سے اور دیوانوں کی طرح مرنے سے اس کے ذریعے سے روکتا ہے. پورا ایک زندگی کا پلان دیتا ہے اللہ فقہ کے لحاظ سے, کس طرح رہو, کس طرح کرو. یہاں تک کہ آپ دیکھیے ٹوتھ پیسٹ کے احکام بھی اللہ نے بیان کر دیے, سونے کے احکام, بازار کے احکام. انہی احکام میں سے ایک ہے باب طہارت, پاکیزگی کے احکام, طاہر رہنے کے احکام. کیوں؟ خدا کے دین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر کسی کی نجاست ظاہری یا باطنی سے پاک و صاف ہو جائیں. اب عقائد کے ذریعے سے نظریات پاک, اخلاق کے ذریعے سے باطن پاک. دیکھیے اب احکام باب طہارت کے ذریعے سے وجود اور ماحول پاک کر دیا. کہ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تحرین کی زندگی میں دیکھیں کہ صفائی اور پاکیزگی کو تقویٰ کی طرح لوگوں کے لیے لازم سمجھتے تھے. جہاں تقویٰ پر زور دیا وہاں پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے یا وسیلے سے ممکن ہو, دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, جس طریقے سے یا وسیلے سے ممکن ہو صفائی اور پاکیزگی کی حفاظت کرو. یعنی جیسے بھی ممکن ہو تم صفائی کا خیال رکھو, کیونکہ اسلام کی بنیاد پاکیزگی سے رکھی گئی ہے. دین اسلام کی بنیاد پاکیزہ ہے اور پاکیزگی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. تبھی آپ نے فرمایا اور جنت صرف پاکیزہ اور صاف لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی جنت میں پاکیزہ اور صاف لوگ داخل ہوں گے. تو اب سب سے پہلی چیز بنیاد اسلام پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. دوسری, پاکیزگی عقل کو زائل نہیں ہونے دیتی. اللہ نے انسان کو اپنے حضور پاکیزگی سے بلایا. اب دیکھیے نماز میں طہارت شرط ہے, عبادت میں طہارت شرط ہے. یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے طہارت حاصل نہیں کی, وضو نہیں کیا, تو وہ عبادت بھی آپ سے قابل قبول نہیں ہے. تبھی فرمایا, حدیث ہے, پاکیزگی جزء ایمان ہے. صرف جزء ایمان نہیں ہے بلکہ
خود حدیث میں ہے سب سے پہلے جس چیز کا انسان سے حساب لیا جائے گا وہ پاکیزگی ہے. خدا اور اس کا رسول پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. حدیث ہے پاکیزگی انبیاء کا اخلاق ہے، صرف انبیاء کا نہیں، اوصیاء کا. اگر ہم رسول خدا کو دیکھیں، سیرت امیر المومنین کو دیکھیں تو ہم کو ان کی سیرت میں پاکیزگی نظر آتی ہے. دیکھیں امیر المومنین گھر کے کاموں میں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بٹاتے تھے تو آپ کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. اس سے کچھ چیزیں، کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ امیر المومنین کا جھاڑو لگانا، دیکھیے اسوہ اہل بیت ہے، پاکیزگی اختیار کرنا، گھروں کو صاف ستھرا رکھنا. دوسرا، پاکیزگی مخصوص بے خواتین نہیں ہے کہ یہ کام فقط خواتین کریں، بلکہ صاف ستھری چیزوں کو رکھنا مخصوص بے انسان ہے کہ انسان خود کو اور اپنے اطراف کی چیزوں کو پاکیزہ رکھے. تبھی مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے جب کسی کو کوئی نعمت دے نا تو اس نعمت کا اثر اس پہ نظر آنا چاہیے. کسی نے سوال کیا مولا کیسے، یہ کیسے؟ فرمایا وہ اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھے، خوشبو لگائے، پھر یہ اپنی ذات پر اپنے گھر کو سفیدی کرائے، اپنے گھر کے اطراف کو جھاڑو دے، صاف ستھرا رکھے. یہ وہ نعمت اللہ ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اور یہ اس نعمت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے جو اس پر اور اس کے گھر پر نظر آتی ہے. اور انہی حکموں میں سے ایک آج ہمارا موضوع حدیث ہے کہ جیسے تم کو خود کو پاکیزہ رکھنا ہے، ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے، اسی طرح تمہیں گھر کی چیزوں کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. اور اس میں سے ایک گھر کے برتن ہے اور گھر کا صحن، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. اور فرمایا یہ چیز تمہارے رزق حلال میں اضافہ کرے گی. تبھی فرمایا اگر کوئی گندے برتن رکھ دیتا ہے گھر میں، جیسے عموماً اکثر لوگ رات میں کرتے ہیں نا کہ گندے برتن رات کو رکھ دیتے ہیں اور صبح پھر ماسی کے آنے پر اس کو دھوتے ہیں. فرمایا یہ چیز انسان کے رزق میں کمی کا سبب بنتی ہے. بلکہ روایتوں میں برتنوں کے بارے میں یہاں تک آیا ہے، اب 3 احادیث میں اس کو جم کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا برتنوں کو دھو لو، برتنوں کو گندا نہ رکھو، برتنوں کو دھونے کے بعد ڈھک کے رکھو، ان کو ڈھانپ کے رکھو. اچھا اگر کوئی ڈھانپ کے نہ رکھ سکے، جیسے کیبنٹ ہے اس کے اندر نہیں رکھ سکے، کوئی کپڑا ان پر نہ ڈال سکے تو کیا کریں؟ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں برتنوں کو الٹا کر کے رکھ دو دھونے کے بعد. اچھا اگر آپ ڈھک دیں گے، دھو لیں گے اور ان کو الٹا کر کے رکھ لیں گے، یعنی ان میں سے کوئی طریقہ اختیار کریں گے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ پھر شیاطین ان برتنوں کو اٹھائیں گے نہیں. اگر وہ ڈھکا ہوا ہے، الٹا رکھا ہوا ہے یا اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے تو شیاطین اس کو چھوئیں گے نہیں، اس کو اٹھائیں گے نہیں. لیکن اگر کہیں برتن میں کھانا کھلا رکھا ہوا ہے، شیاطین اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا برتنوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ بات تو انسان کے اعضاء تک میں ہے کہ اگر انسان چکنے ہاتھوں کے ساتھ جیسے کھانا کھا لیتا ہے نا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں کے ساتھ سو جائے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر امام کی حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کھانے کے بعد، اچھا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ انہی ہاتھوں کے ساتھ سو گیا جس پہ ہاتھ پہ آئل لگا ہوا ہے، چربی لگی ہوئی ہے، یعنی چربی کا تیل وغیرہ لگا ہوا ہے، اگر امام فرماتے ہیں اگر انسان اس کے ساتھ سو جائے، اگر کوئی ایسا کرے اور شیطان اسے نقصان پہنچائے تو وہ اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے. سوچئے شیاطین اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسی چیز کی طرف، تو برتنوں کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر انسان بھی ہاتھ دھوئے بغیر، دیکھیے حالانکہ انسان کے ہاتھوں پر کیا لگا ہوتا ہے، بہت کم آئل صرف لگا ہوتا ہے، لیکن برتنوں پر تو غذا بھی ہوتی ہے نا، تو برتنوں کی طرف کتنے شیاطین اٹریکٹ ہوتے ہوں گے. تبھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا برتنوں کو ڈھک کے رکھو، گندا مت رکھو، اس طرح شیاطین اٹریکٹ ہو رہے ہیں تمہارے گھر کی طرف. نہ ڈھک سکو الٹا رکھ دو، کھلی ہوئی چیزوں کو بند کر دو، ڈھک دو، کیونکہ شیاطین ڈھکن نہیں اٹھا سکتے، بند چیزوں کو کھول نہیں سکتے. اب اگر ہم نے ان اصولوں پر عمل کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کچھ فوائد باطنی ہیں اور کچھ فوائد ظاہری ہیں. ظاہری یعنی طبی اعتبار سے انسان صحت مند رہتا ہے،
انسان کو بیماریاں نہیں گھیرتی ہیں. اور اگر ہم اس سے آگے اوپر سوچیں نا، آپ دیکھیے اسلام نے پاکیزگی وجود، پاکیزگی گھر، پاکیزگی معاشرہ، تینوں پر بہت زور دیا ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے ایک خوشگوار اور صحت مند معاشرہ جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ پاکیزہ اور صحت مند فرد سے بنتا ہے. اسلام چاہتا ہے معاشرہ صحت مند ہو، اور معاشرہ صحت مند اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فرد جو ہے نا، معاشرے کے افراد پاکیزہ نہ ہو، صحت مند نہ ہو. اور صحت مندی کی بنیاد جو ہے نا، تندرستی کی بنیاد صفائی ہے. اب ایک تو انسان خود صحت مند، دوسرا معاشرہ صحت مند، تیسرا رزق میں اضافہ. یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ رزق میں اضافے کا سبب ہے برتنوں کو صاف رکھا جائے، گھر کے صحن کو صاف رکھا جائے. امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدکاری کو ترک کرنا، گھر کے ارد گرد کو جھاڑو دینا، برتنوں کو دھونا انسان کو بے نیاز اور مالدار بنا دیتا ہے. آپ سوچیے اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے نا، اس کو 2 کام کرنے چاہیے. امام فرماتے ہیں بدکاری سے دور رہنا چاہیے، گھر کے ارد گرد ماحول کو جھاڑو لگانا چاہیے، برتنوں کو دھونا چاہیے. یہ 3 کام کرے، اللہ اس کی روزی میں رزق میں اضافہ کر کے اسے بے نیاز کر دے گا، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. پھر روایت میں ہے جو گھروں کو صاف رکھتا ہے، خصوصاً گھر کے واش رومز کو صاف رکھتا ہے، وضو خانوں کو صاف رکھتا ہے، کہا یہ چیز خوشبختی لاتی ہے انسان کے گھر. چوتھی چیز، انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھو تاکہ خدا تمہاری عمر میں اضافہ کر دے. اگر کوئی چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو جائے، اسے پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر 5ویں چیز، یہ صفائی جو ہے نا ایمان کا جز ہے. دیکھیے بچپن سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صفائی نفس ایمان ہے. اگر کوئی صفائی کا خیال رکھتا ہے گھر کے حوالے سے، برتنوں کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، اللہ اس کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے. پھر اس کا حساب کتاب، چھٹی چیز، اس کا حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے. 7ویں چیز، فشار قبر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اٹھا کے دیکھیے گا کتاب دارالآخرہ، شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں فشار قبر ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب نجاستوں سے خود کو نہ بچانا ہے. یعنی اگر ہمارا گھر بہت گندا ہے، ہمارا گھر نجس ہے، ہماری چیزیں نجس ہیں، تو یہ چیز انسان کے فشار قبر کا سبب بنتا ہے. 8ویں چیز، پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت ہے. اور اب اس کے نہ کرنے کے نقصانات، سب سے بڑا نقصان، خدا گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم گندگی کریں، یہ جو ہم چیزوں کو بکھیر دیتے ہیں، ہماری بکس، ہمارے کتابیں پھاڑ کے ادھر ادھر اسکولوں میں گرا دینا. آپ دیکھیں کبھی ہم جاتے ہیں راستے میں ریپرز پھینک دینا، کیا کر رہے ہیں ہم؟ معاشرہ ہمارا گھر ہے، ہم صاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب اگر میں گندگی کر رہی ہوں، آپ دیکھیں یہ روایت عام ہے، صرف گھر کے لیے نہیں ہے، ٹوٹلی ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں. فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں خدا کی نگاہ میں. دیکھیے خدا کی نگاہ میں بدترین لوگ کون ہیں؟ یہاں پہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں گند کرنے والے، گندہ رہنے والے، چیزوں کو گندہ کرنے والے، وہ افراد جو خود بھی گندے رہتے ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی گندہ رکھتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کی نگاہ میں بدترین ہے. دوسرا بڑا نقصان جو گندہ رہتا ہے، خصوصاً گھر کو گندہ رکھتا ہے، شیاطین ان کے گھر میں آ جاتے ہیں. اور جانتے ہیں اگر شیاطین گھر کے اندر آ جائیں، خصوصاً کہا کہ دروازوں کے پیچھے کچرا جمع کر کے نہ رکھو، ڈسٹ بنوں کو بھرا ہوا نہ رکھو. روایت میں ہے، میں لفظ ڈسٹ بن میرا ہے لیکن روایتوں میں کوڑا جمع کرنا. چھٹے امام کی حدیث ہے رات کے وقت کوڑا گھر میں نہ رکھو، دروازوں کے پیچھے کوڑا جمع نہ کرو. کیوں؟ یہ شیاطین کی پناہ گاہ بن جاتا ہے. یہ جو ہمارے ڈسٹ بن اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ خالی نہیں ہوئے، فرمایا شیاطین اس میں رہنے لگتے ہیں. اچھا شیاطین اگر کسی گھر میں رہنے لگیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اس گھر میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اس گھر کے لوگوں کے افکار خراب ہونے لگتے ہیں، اس گھر میں رزق کم ہونے لگتا ہے، اس گھر کے لوگ بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور اگلی چیز
اس کا نقصان انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ خدا سے دعا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا وجود کو پاکیزہ کرنے کی، اپنے اطراف کو پاک رکھنے کی اور اپنے وابستہ چیزوں کو پاک رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ